آج ہم آپ کو ذیابیطس ڈائبٹیز کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ ذیابیطس یا ڈائبٹیز، جسے عرف عام میں شوگر کہتے ہیں، یہ ایک عام بیماری ہے اور پاکستان دنیا کے ان خطوں میں سے ایک ہے جہاں شوگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دائمی کرونک کیفیت ہے جس میں خون میں گلوکوز کی مقدار غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ گلوکوز شکر کی ایک اہم قسم ہے جو ہمارے جسم کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انسولین انسانی لبلبہ پیدا کرتا ہے، ایک ہارمون ہے جو کہ خون میں موجود شکر کو جسم کے پٹھوں اور خلیات میں داخل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پینکریاس کے بارے میں آپ تفصیلی معلومات ہماری ICSP 94 کے چینل پر پینکریاس کے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ذیابیطس یا ڈائبٹیز انسولین کی پیداوار میں کمی یا جسم کے انسولین استعمال کرنے کی صلاحیت میں کمی، دونوں میں خامی سے ہو سکتی ہے۔ اس کی دو بنیادی اقسام ہیں: قسم اول ڈائبٹیز ٹائپ 1، قسم دوم ڈائبٹیز ٹائپ 2۔ ڈائبٹیز قسم اول ڈائبٹیز ٹائپ 1۔ ڈائبٹیز قسم اول عام طور پر بچوں اور نوعمری میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ڈائبٹیز کے یہ قسم انسولین بنانے والے خلیوں کے تلف ہونے کی وجہ سے یا ختم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی بنا پر جسم میں انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت بہت کم یا بالکل مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ان افراد کا زندہ رہنے کے لیے تاحیات انسولین لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج بذریعہ انسولین انجیکشن کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ذیابیطس قسم اول کے مریضوں کی کل تعداد ذیابیطس کے تمام مریضوں کا 2% سے کم ہے۔ ذیابیطس قسم دوم ڈائبٹیز ٹائپ 2۔ ذیابیطس قسم دوم کا شکار زیادہ تر بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا کے بہت سے حصوں میں یہ بیماری نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ذیابیطس سے متاثرہ بیشتر افراد کو ذیابیطس قسم دوم یا ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ایسے افراد کا جسم انسولین کو تو بناتا ہے، مگر جسم میں پیدا کردہ انسولین کے غیر مؤثر استعمال کی بنا پر خون میں گلوکوز کی مقدار مقررہ سطح سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کا علاج غذائی پرہیز اور ورزش یا اس کے ساتھ دواؤں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ذیابیطس ڈائبٹیز کے 98% سے زیادہ متاثر ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مریض ہیں۔ دوران حمل ذیابیطس، یہ ڈائبٹیز کی ایک اور قسم ہے جو 2 سے 5% حاملہ خواتین میں ہوتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عارضی قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے جو وضع حمل کے ساتھ ڈلیوری کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم ایسی خواتین جو دوران حمل ڈائبٹیز سے متاثر ہوئی ہوں، ان کی آئندہ زندگی میں ڈائبٹیز قسم دوم کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ڈائبٹیز کی چند اور قسمیں بھی ہیں جو شاذ و نادر ہی واقع ہوتی ہیں۔ ذیابیطس کی تشخیص ڈائگنوسس خون میں گلوکوز کی مندرجہ ذیل مقدار کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نہار منہ گلوکوز کی مقدار 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد خون میں گلوکوز کی مقدار 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے برابر یا زیادہ ہو۔ ایک ایسے شخص میں جس میں ذیابیطس کی علامت نہ ہو، صرف خون کے ایک ٹیسٹ پر ذیابیطس ڈائبٹیز کی تشخیص ڈائگنوسس نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے افراد میں ضروری ہے کہ خون میں گلوکوز کی مقدار کو جانچنے کے لیے کم از کم ایک ٹیسٹ اور کروا لیا جائے تاکہ ڈائبٹیز کی حتمی تشخیص ہو سکے۔ حاملہ خواتین میں گلوکوز کی مختلف مقداروں کے ذریعے دوران حمل ڈائبٹیز کی تشخیص کی جاتی ہے۔
ذیابطیس ہونے کے خطرات کن لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں؟ ذیابطیس قسم اول ہونے کے خطرات ذیابطیس قسم دوم کے خطرات کے مقابلے میں واضح نہیں ہیں، لیکن جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل ذیابطیس قسم اول کے ہونے کا باعث ہوتے ہیں۔ ذیابطیس قسم دوم کے خطرات کے عناصر میں بڑی عمر، موٹاپا، خاندان میں ذیابطیس کی موجودگی، دوران حمل ذیابطیس اور فربا بچوں کی پیدائش، جسمانی ورزش کی کمی، قومیت وغیرہ شامل ہیں۔ ڈائبٹیز معلوم کرنے کا آسان طریقہ۔ ذیابطیس کی علامات کی شدت میں تفریق پائی جاتی ہے۔ ذیابطیس قسم اول اچانک اور ڈرامائی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں پیشاب کی زیادتی، شدید پیاس، تھکن، توانائی میں کمی، وزن میں کمی، مختلف انفیکشنز کا بار بار ہو جانا۔ ذیابطیس قسم دوم میں کچھ مریضوں میں اوپر بتائی گئی علامات کم شدت کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں۔ مرض کے شروع میں اکثر علامات موجود نہیں ہوتی۔ تشخیص ڈائگنوسس مرض شروع ہونے کے کئی سال بعد ہوتی ہے، جب ذیابطیس کی پیچیدگیاں کمپلیکیشن بھی شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے جان لیوا کمپلیکیشنز پیچیدگیاں صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ان میں ذیابطیس کی ڈائگنوسس میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جن کو شبہ ہو انہیں ذیابطیس ہے، انہیں فوراً مرض کی تشخیص کے لیے اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ کیا زائد شوگر کے استعمال سے ذیابطیس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے؟ نہیں، ذیابطیس خلیاتی، جینیٹیکل، انوائرمنٹ عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وزن کی زیادتی ذیابطیس قسم دوم کے امکانات میں اضافہ کرتی ہے۔ لہٰذا اگر خاندان میں ذیابطیس ہے تو مناسب اور متوازن غذا، باقاعدہ ورزش کے ذریعے وزن کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اکثر افراد اس مغالطے کا شکار ہیں کہ ذیابطیس کسی دوسرے سے بھی لگ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کو کسی کو ذیابطیس میں مبتلا کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی دوسرے سے آپ کو لگ سکتی ہے۔ گو کہ حتمی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ذیابطیس کیوں ہوتی ہے۔ تاہم یہ ضرور معلوم ہے کہ ذیابطیس انفیکشس بیماری نہیں ہے اور یہ ایک سے دوسرے کو نزلہ زکام کی طرح نہیں لگتی۔ کچھ لوگ اس مغالطے میں بھی پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ذیابطیس اور ڈائبٹیز لاحق ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی دباؤ، اسٹریس کی وجہ سے ذیابطیس کا مرض لاحق نہیں ہوتا۔ البتہ جن لوگوں میں ذیابطیس پہلے سے موجود ہے ان میں ذہنی دباؤ اس مرض کی علامت ہیں۔ شدت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اکثر مریض مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ذیابطیس مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بدقسمتی سے ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 ذیابطیس قسم اول اور قسم دوم کا مکمل علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، لیکن مناسب علاج اور نگہداشت کے ساتھ ذیابطیس کے مرض پہ قابو پانا، اس کی پیچیدگیوں کمپلیکیشن سے بچنا ممکن ہے۔ ذیابطیس قسم دوم کے کچھ مریض اپنی دواؤں کی مقدار میں کمی اور اس سے مکمل چھٹکارا غذائیں، پرہیز، ورزش، وزن میں کمی کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذیابطیس ختم ہو گئی۔ ایسے مریضوں کو اگرچہ دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کو قابو میں رکھنے کے لیے انہیں متوازن غذا، باقاعدہ ورزش کا عمل جاری رکھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دیگر طریقہ علاج مثلا حکمت، یونانی، آیورویدک اور ہومیوپیتھک یا دیسی جڑی بوٹیوں کے ذریعے ذیابطیس سے مکمل شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر حقائق چھپاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ فی الحال دنیا کے کسی خطے
اور کسی طرح کے علاج میں ایسی کوئی دوا دریافت نہیں ہو سکی جو کہ ذیابیطس کو جڑ سے ختم کر سکے۔ اکثر مریض اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، مجھے خون میں گلوکوز کی مقدار کے بارے میں کیوں فکر مند رہنا چاہیے، جبکہ یہ خیال غلط ہے۔ ذیابیطس صرف خون میں گلوکوز کا بڑھ جانا ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی پیچیدہ صورتحال ہے جو مختلف علامتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ مرض اس قدر سنگین ہے کہ اس سے جسم کے دوسرے حصوں کو بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تکلیف اور معذوری یا پھر قبل از وقت موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ان اثرات کی دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں: جلد ہونے والی پیچیدگیاں ارلی کمپلیکیشن اور دیر میں سے ہونے والی پیچیدگیاں یعنی کہ لیٹ کمپلیکیشنز۔ جلد ہونے والی پیچیدگیاں: خون میں گلوکوز کی مقدار میں شدید کمی، ہائپوگلائسیمیا جو انسولین کی ذاتی غیر معمولی زیادہ ورزش اور غذا کی مقدار میں کمی کے باعث ہوتی ہیں۔ نمبر 2، چربی سے پیدا کردہ تیزابیت ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس، جس میں خون میں شکر کی ذاتی اور انسولین کی کمی کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جراثیم یا پھپھوند فنجائی سے پیدا کردہ انفیکشس ڈیزیزز، بیکٹیریل اینڈ فنگل انفیکشنز یعنی پھوڑے، پھنسی، پیروں کا داد، جلدی داد، اعضاء میں خارش وغیرہ وغیرہ۔ دیر سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں: خون میں گلوکوز کی زیادہ مقدار کو لمبے عرصے رہنے کی وجہ سے جسم کی شریانیں، بلڈ ویسل اور اعصابی نروس فائبرز کو نقصان پہنچتا ہے اور مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے مندرجہ ذیل اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں، مثلاً ہارٹ، مثلاً برین اور جسم کے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں۔ بلڈ ویسلز میں کلاٹس جم جانے کی وجہ سے بلڈ تھرومبوسس اور بلڈ ایمبولزم کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کو مناسب طریقے سے اور اچھے طریقے سے کنٹرول کیجیے اور ان کمپلیکیشن سے بچیے تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں۔